ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے خبر اس وقت زہران ممدانی کی، جو اس وقت نیو یارک کے میئر بن چکے ہیں، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ لبرل، ترقی پسند اور بائیں بازو کے نظریات پر مبنی مہم چلانے والے زہران ممدانی نے ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم ظالم، دہشت گرد، ملعون و مردود نیتن یاہو کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا۔ ممدانی کی جیت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک اہم شکست ہے۔ ممدانی نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کوومو اور ریپبلکن کرٹس سلیوا کو شکست دے کر نیو یارک شہر کے 111ویں میئر بن چکے ہیں۔ ایک ایسے امیدوار کے لیے جس نے الیکشن سے بمشکل 1 سال قبل اپنی مہم کا آغاز محدود شناخت، وسائل اور معمولی ٹریک ریکارڈ کے ساتھ کیا، اسے ابتدائی سروے میں کم ووٹر ٹرن آؤٹ ملا، لیکن اس کا پیغام بالآخر مایوس اور متنوع ووٹرز کے ساتھ گونجا۔ 34 سالہ ممدانی شہر کے پہلے مسلمان میئر، جنوبی ایشیا کے پہلے میئر اور 1970 کی دہائی میں ابراہیم بیم کے بعد اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے تارکین وطن ہوں گے۔ یوگانڈا میں ہندوستانی نژاد امریکی والدین پروفیسر محمود ممدانی اور فلم ساز میرا نائر کے یہاں پیدا ہوئے۔ ممدانی کا عروج نیو یارک کے تنوع اور ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد کی بدلتی ہوئی نوعیت دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ان محتاط مرکز پرستوں کی بھی شکست ہے جنہوں نے شہر کی سیاست پر دہائیوں سے غلبہ اور اثر انداز کیا ہے۔ ممدانی شروع سے ہی واضح رہے ہیں، اسرائیل کی نسل کشی کی پالیسی اور فلسطین کے خلاف لگاتار بولتے رہے ہیں۔ نیو یارک کے میئر کے انتخابات کے علاوہ، جو کہ زہران ممدانی نے جیتا، ڈیموکریٹس نے ورجینیا اور نیو جرسی جیسی ریاستوں میں گورنری کی نشستیں بھی جیتی ہیں۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی، امریکہ کے شہر نیو یارک نے تاریخ رقم کی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، کل بھی ہم نے پرائم ٹائم میں ایک ویڈیو دکھایا تھا کہ حرمین شریفین میں کس طرح سے جو ہے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے نام پر بعض دفعہ یہاں کی شرطا ہو یا یہاں کی عسکر فوج، وہ جو ہے کچھ ظلم و ستم کرتی ہوئی یا ہراسانیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سے لگاتار سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کی ویڈیوز شیئر کی جانے لگی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ویڈیو پر اب لوگ کئی سارے اپنے تبصرے پیش کرنے شروع کر چکے ہیں۔ ایسی میں ایک ویڈیو آ رہی ہے جہاں صفا و مروہ کے پاس ایک شخص جو احرام میں ہے، وہ کرسی سے اس کے لیے بنائے گئے اس شیشے کو توڑ رہا ہے، جو اندر جانے سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور بری طرح سے جو ہے کرسی سے توڑ کر کے وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ کس قدر جو ہے حرمین شریفین میں آپ ایک چیونٹی بھی نہیں مار سکتے، وہاں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، پھر اس طرح سے گنڈا گردیاں کرنا، یہ کہاں تک قابل قبول ہے؟ بہرکیف افسوس کا مقام یہ رہا کہ جب تک وہ پھوڑتا رہا اس کو کوئی روکا نہیں۔ جب پھوڑ کر کے اندر گیا تو پھر عسکر کو بلا کر کے اس کو یہ حراست میں لیے جانے اور کھینچ کر لے جانے کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے حرمین میں امن بنائے رکھنا، بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اپنے شرائط پر پورا کرنا بہت لازمی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حرمین میں ہر دن لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور پھر ہر ایک کو جو ہے حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے بھی ہے اور طواف بھی کرنا ہے۔ ایسی صورتحال میں بھیڑ پر اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو جو ہے یہ نقصانات وہ زائرین کے لیے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہاں کی حکومتوں کی جانب سے حرمین شریفین میں جو ہے کبھی نماز کے لیے گیٹس بدل دیتے ہیں، کبھی جو ہے نیچے بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی مطاف میں جانے سے روک دیتے ہیں۔ یہ اصل میں جو ہے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں کی جو انتظامیہ نے جو فوج کو یہ ذمہ داری سونپی ہے،
ان کی جانب سے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ بھیڑ پر کنٹرول کرنے کے لیے ان کی اپنی جانب سے لگائے جانے والے شرطیں ہیں۔ لیکن بعض دفعہ کچھ عازمین جو ہے وہ پوری طرح ضد پر اڑے رہتے ہیں، بار بار عسکر کے کہنے کے باوجود اس بات کو نہیں مانتے، تو جو ہے وہ وہاں پر، جبکہ ان کی ٹریننگ بہت ہی بہتر انداز میں کی جاتی ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ آنے والے مہمان اللہ کے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ پوری طرح سے جو ہے ان کی مہمان نوازی کی جائے، میزبانی کی جائے، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے۔ یہ بھی آئی۔ اب دیکھیں جب یہ تبصرے شروع ہو گئے تو ایک اور ویڈیو شیئر کی گئی، اس ویڈیو میں ایک عسکر جو ہے خاتون کو دھکا دے کر مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بعض دفعہ گیٹ بند ہو جاتے ہیں اور ضد کرنے لگتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، کہا جا رہا ہے۔ جبکہ جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے عسکر کس طرح ظلم کر رہی ہے عازمین حج پر، مہمان رسول پر، مہمان اللہ کے گھر کے مہمانوں پر، یہ کہتے ہوئے شیئر کرنے کی کوشش ہے۔ عربی میں یہ تبصرے اس وقت چل رہے ہیں سعودی عربیہ۔ تو ایک طرف یہ ہے تو دوسری جانب ایک اور ویڈیو ہو جاتی ہے جس میں باقاعدہ جن لوگوں کو اور جن عسکر کو، جن فوجیوں کو یہاں پر جو ہے ڈپلوائے کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے عمدہ پرفارمنس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ زائرین کے ساتھ پیش آئیں، آخری حد کیا ہوتی ہے، ساری چیزیں اس عربی میں بھی سمجھانے کی کوششیں ہوئی۔ جب سے ایک خاتون کو سجدے کی حالت میں ایک عسکر کی جانب سے کھینچنے کی اور اس کے بعد اس پر اعتراض جتانے والے ایک عازمین حج پر ظلم کرنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، تب سے سوشل میڈیا میں اب تک الگ الگ طرح کے تبصرے، الگ الگ مختلف جو ہے ویڈیو شیئر کر کے کوئی تائید میں، کوئی مخالفت میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، سوڈان میں صورتحال بہت ہی بھیانک ہے۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں 3000 سے زیادہ معصوم بچوں کا قتل عام ہوا ہے، خواتین کا قتل عام ہوا ہے۔ صورتحال اس کو معمولی انداز میں جو سوڈان میں ہو رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ سوڈان یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال زمین ہے۔ اسی طرح ہے جس طرح سے آپ کی زمین میں بہت کچھ خزانے ہیں لیکن آپ کو نکالنے کے طریقے معلوم نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے بڑی بڑی کمپنیوں کو ٹھیکہ دینے کے لیے وہ اس قدر جو ہے بڑے اماؤنٹ آپ کے پاس نہیں ہے یا وہ نہیں ہے۔ تو سوڈان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکہ، اور یہ اس طرح سے الزامات لگتے ہیں۔ اگر سوڈان کے لوگ اور وہاں کی حکومت یہاں کی زمینوں پر کنٹرول کرنے لگی تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر ممکن ہو سکتا ہے، سونا نکالا جا سکتا ہے زمین پر۔ ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، سوڈان میں اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ چیز کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ UAE کی مدد سے جو وہ ہتھیار وہاں فراہم کرتا ہے سوڈان میں، باغی گروپوں کو وہ جو ہے گزشتہ 72 گھنٹوں میں 3000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ دیکھیے ایک سوڈانی ماں کس طرح سے جو ہے وہ اس وقت بے گھر ہونے والے ان افراد کے سامنے بیان جاری کر رہی ہے۔ اور ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، دیکھیے ایک اپنے 2 بچوں کو سینے سے نمٹا کر کے کس طرح ایک خاتون جو ہے چلا رہی ہے، جس کا قتل عام مچایا گیا۔ فاشر شہر میں اس وقت بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ناظرین گرامی، یہاں تک کہ یہاں کی مسجدوں میں اس وقت دبئی کے حکمرانوں کو اور وہاں کے خلیفاؤں کو بددعا دی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور قتل ہونے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ غازہ کی وہ بھیانک تصویریں ابھی ہمارے سامنے ہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ سوڈان میں اپنے ہی مسلم ملک کی مدد سے ان کے اپنے ہی لوگ اس زمین پر قبضہ کرنے، دوسرے ممالک کو اس زمین سے فائدہ پہنچانے کے لیے بری طرح سے جو ہے ان کو مدد دے رہے ہیں، جنگی طیارے بھیج رہے ہیں، اور وہ جو ہے معصوم بچوں کا اور عوام کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، خبر یہ آ رہی ہے کہ انڈونیشیا اس وقت انڈیا سے برہموس میزائل خریدے گا، اور یہ ڈیل جو ہے پوری طرح سے فائنل ہونے کے قریب ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایشیا ممالک میں بالخصوص اس وقت جو ہتھیار کی
خرید و فروخت کی دوڑ ہے، اور انڈونیشیا تو ایک مسلم ملک ہے. اب اس نے جو ہے اپنا انٹرسٹ بھارت میں بننے والے سب سے مضبوط برہموس میزائل جو ہائپر سونک میزائل مانے جاتے ہیں اس پر اپنا انٹرسٹ دکھایا ہے، اور اربوں خربوں کی ڈیل عنقریب ہونے والی ہے. اس طرح کی خبریں بھارت کے مختلف حوالہ جات سے جہاں مل رہی ہیں، وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ بھی اس وقت ایک ایسی ڈیل امریکہ سے کرنے کے قریب ہے، بلکہ ہو چکی ہے، صرف دستاویزات پر سگنیچر کرنا باقی ہے. وہ یہ ہے کہ یو ایس اپنے ڈیڈلی فائٹر جیٹس، جس کو F-35 اسٹیلتھ فائٹر کہا جاتا ہے، ابھی حال ہی میں ایران پر ہونے والے حملے کے بعد اس پر سب سے زیادہ چرچا ہوا تھا، جو ہے زمین کے اندرون میں جا کر کے بھی جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو خرید رہا ہے بڑے پیمانے پر سعودی عرب. اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ٹرمپ کا اس وقت یہ میگا ڈیل جو ہے وہ اسرائیل کو بھی خاموش کر دیا ہے اور سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. تو ناظرین گرامی 48 F-35S جو ہے اس وقت خرید رہا ہے سعودی عربیہ امریکہ سے، اور امریکہ نے اس سلسلے میں گرین سگنل بھی دیے جانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. F-35 فائٹر جیٹس لگ بھگ 48 خریدنے کی بات سامنے آ رہی ہے. ملٹی بلین ڈالر کی یہ ڈیل ہے، جس کو لے کر کے اس وقت امریکہ کے مختلف اخبار مختلف پیمانے پر الگ الگ پیمانے پر تبصرے کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ امریکہ کی اتنی بڑی ڈیل اور پھر F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیسی چیزوں کی خریداری کے بعد آخر سعودی عرب اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہا، اس بات کو بھی لے کر کے انٹرنیشنل میڈیا میں تبصرے شروع ہو چکے ہیں. ناظرین گرامی قابض سالم صہیونی درندے قابض اسرائیلی نشریاتی ادارے نے بدھ کی صبح اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے اپنے فوجی ایتیچن کی شناخت کر لی ہے، جس کی لاش غازہ میں القسام بریگیڈز کی جانب سے بین الاقوامی ریڈ کراس کو حوالے کی گئی تھی. قابض اسرائیل کی چینل 12 کے مطابق حماس نے اسرائیل کو ایتیچن کی باقیات واپس کر دی، جو غازہ میں قید آخری امریکی نژاد اسرائیلی اسیر تھا. ذرائع کے مطابق غازہ میں موجود کئی اسرائیلی قیدیوں کے پاس امریکی شہریت بھی ہے. حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ اس کے مجاہدین نے ایک اسرائیلی جنگی قیدی کی لاش برآمد کی ہے، جسے بعد ازاں بین الاقوامی ریڈ کراس کی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا. بہرکیف ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.